الرحیم وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنۃ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتی کلہم قد وجبت لہ النار رواہ احمد والترمذی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کیا، پھر اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے اور اس کی سفارش اس کے اہل خانہ میں سے 10 آدمیوں کے حق میں قبول فرمائیں گے، ایسے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ عام طور پر ہم سنتے رہتے ہیں کہ حافظ قرآن جو ہے اس کو جنت کی 10 سیٹیں ملیں گی، یعنی کہ وہ اپنے آدمیوں میں سے، اپنے تعلق داروں میں سے 10 آدمیوں کو جنت میں لے جا سکتا ہے، یہ اس کو اختیار ملے گا۔ تو یہی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اعزاز بیان فرمایا ہے کہ حافظ قرآن کو قیامت کے دن یہ اعزاز ملے گا کہ 10 آدمیوں کو، اور ایسے 10 آدمی اس کے اہل خانہ سے، ایسے اہل بیت یعنی گھر والوں سے، ایسے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن کے جو ہے نا جہنم سے آزادی کا کوئی امکان بھی نہیں ہوگا، ایسے 10 آدمیوں کے حق میں اس کی سفارش قبول کر دی جائے گی۔ سفارش تو قبول کر دی جائے گی، فرمایا کہ یہی اعزاز صرف اور صرف حافظ قرآن کو ملے گا کہ 10 آدمی اپنے جنت میں لے جا سکتا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں جو ہے نا تمام زیادہ ایک فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور علماء کرام نے فرمایا کہ یہ اس آدمی کے لیے ہے جو قرآن پاک حفظ کرے، یاد قرآن پاک پڑھے، حفظ کرے، اس آدمی کے لیے، عام بندے کے لیے نہیں، صرف حفظ بھی نہیں بلکہ قرآن پاک یاد بھی کیا، پھر قرآن پاک کے حلال کردہ چیز کو حلال جانا اور حرام کردہ چیز کو حرام جانا، تو فرمایا کہ ایسا حافظ قرآن، ایسے حافظ قرآن کو جنت کی جو ہے نا 10 آدمیوں کے بارے میں اختیار ملے گا کہ وہ جو ہے نا 10 آدمی اپنے جنت میں لے جا سکتا ہے۔ اور وہ حافظ قرآن ایسا ہو جس نے قرآن پاک پوری زندگی یاد رکھا ہو، قرآن پاک کو بھلا نہ دیا ہو۔ ایک دفعہ بندہ کیا کرتا ہے کہ قرآن پاک حفظ تو کر لیتا ہے، مگر حفظ کرنے کے بعد اس قرآن پاک کو بھلا دیتا ہے۔ فرمایا کہ بھلانا بھی نہیں ہے، پوری زندگی قرآن پاک کے ساتھ اس نے نبھایا، تو اللہ تعالیٰ اسے یہی اعزاز عطا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیں گے کہ بھائی جو بھی آپ کے اہل خانہ سے جو 10 لوگ ایسے ہوں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو، لہٰذا ان کو لے آؤ اور ان کی مکمل طور پر بخشش بھی کی جائے گی اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔